تو رسول قتل نہیں ہو سکتا، نبی قتل ہو سکتے. یہی وجہ ہے سورہ آل عمران میں ہمیں جو ہے سائملٹینیس کنٹراسٹ ملتا ہے. ایک طرف حضرت یحییٰ کا ذکر آتا ہے جو ختم ہو جاتا ہے اس پر، نبی من الصالحین، وہ نبی تھے رسول نہیں تھے. اور حضرت عیسیٰ کا ذکر آتا ہے رسولا الی بنی اسرائیل، وہ رسول تھے. رسول قتل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ انہوں نے سازشیں کی، چاہے سولی پر چڑھوانے کا فیصلہ کیا، چاہے گرفتاری کے لیے جو ہے وہ ایک شخص نے دھوکہ بھی دے دیا، ایک نے غداری بھی کی، لیکن اللہ نے اٹھا لیا، زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، قتل نہیں ہونے دیا. وہ آئیں گے دوبارہ، اور دوبارہ انہی کے ہاتھوں سے ان کی جو قوم جس نے ان کو رد کیا تھا، ان کی دعوت کا انکار کیا تھا، وہ ہلاک کی جائے گی، یہودی ہلاک کی جائیں گے. اور وہ حضرت عیسیٰ ہی کے ہاتھوں ہوں گے انشاءاللہ تعالی، حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے ہوں گے. لیکن یہ کہ حضرت ہمیں معلوم ہے کہ حضرت یحییٰ قتل کر دیے گئے. وہ نبی تھے. دو امکانات میں نے آپ کو بتائے، ایک تو یہ کہ نبی اور رسول ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتا ہے، قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے، قتل کر نہیں پائے، یہ دوسری مفہوم ہو سکتا ہے. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور انہیں یہی گمان رہا کہ کوئی پکڑ نہیں آئے گی اللہ کی طرف سے، کوئی عذاب نہیں آئے گا، کوئی ہمارے اوپر جو ہے آنچ نہیں آئے گی. فَعَمُوا وَصَمُّوا، تو پھر وہ اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے. یعنی نبی کی دعوت کو ان کے کان اب سن ہی نہیں رہے، اور نبیوں کی طرف سے اگر کوئی کرامات ظاہر ہو رہی ہیں، کوئی معجزات ظاہر ہو رہے ہیں، ان نہیں دیکھ رہے، اندھے بہرے ہو گئے، اور وہ اپنے ہی غلط ہدایت جو ہے گمراہیوں کے اندر پڑے رہ گئے. ثم تاب اللہ علیہ، پھر اللہ نے ان پر پھر شفقت فرمائی، اور ان کو جو ہے ان کے اوپر اپنے جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا. ثم عموا وصموا، لیکن وہ اور اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے. ان کی رسی اللہ نے ذرا دراز کی تو بجائے اس کے کہ ہوش میں آ جاتے، توبہ کرتے اور اللہ تعالیٰ کی جناب کے اندر رجوع کرتے، وہ اور زیادہ ان کی جو ہے طغیانی بڑھتی چلی گئی. ثم سمعوا منهم واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے جو کچھ کہ وہ کر رہے ہیں. اب اس کے بعد خاص طور پر جو اہل کتاب میں سے جو دوسرا طبقہ ہے نصارہ، ان کے بارے میں بات آ رہی ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، لازماً کفر کیا ہے انہوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ مسیح ہی اللہ ہے، مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے. یہ ایک عقیدہ تھا عیسائیوں کا شروع میں جو آج بہت کم ہے. وہ کیا تھا جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں گاڈ انکارنیٹ، اور ہندوؤں میں یہ تصور بہت زیادہ، اوتار، خدا کا اوتار. خدا خود ہی اس دنیا میں انسانی شکل میں آ جاتا ہے. یہ اوتار ہیں، یہ رام چندر جی اوتار ہیں، یہ کرشن جی مہاراج اوتار ہیں، یہ سب اوتار ہیں. اور اسی طریقے سے عیسائیوں میں آیا کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے یہ جو انداز اختیار کر دیا ہے، یہ جو جسم جو ہے، جسم کی شکل اور انسانی صورت اختیار کر دی ہے. ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ ہی ہے مسیح ابن مریم، اللہ ہی نے شکل اختیار کر دی ہے عیسیٰ ابن مریم کی. وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ولا ربی وربکم، حالانکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل بندگی کرو، عبادت کرو، پرستش کرو اللہ کی، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. میں خدا کہاں سے ہو گیا؟ میرا بھی رب وہی ہے، میں بھی مخلوق، اس نے تمہیں بھی پیدا کیا، مجھے بھی پیدا کیا. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یقیناً جو بھی شرک کرے گا اللہ کے ساتھ تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے. ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جو ہے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وما للظالمین من انصار، اور ان ایسے ظالموں کے لیے کوئی نہیں ہے مددگار. ایک گمراہی تو یہ تھی کہ اللہ ہی نے لبادہ اوڑھ لیا ہے مسیح کی شخصیت کا، مسیح اصل میں اللہ ہی ہے جو انسانی صورت میں آ گیا. دوسری تثلیث تھی، اب وہ آ رہی ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اسی طرح کفر کیا یقیناً انہوں نے بھی جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے. تثلیث، یہ تین اقانیم ان کے ہاں کہلاتے ہیں کہ تین شخصیتیں ہیں جو علیحدہ علیحدہ بھی ان کا ایک وجود ہے، تشخص ہے. اللہ اور عیسیٰ بیٹا، اور تیسری شخصیت ان کے ہاں پہلے مریم تھی. گاڈ فادر، گاڈ مدر، اور گاڈ دی سن. گاڈ ایز فادر، گاڈ ایز مدر، گاڈ ایز سن، یہ تثلیث ہو گئی. بعد میں حضرت مریم کو ان میں سے خارج کر کے روح القدس کو شامل کیا گیا. اب ان کے ہاں اقانیم ثلاثہ کیا ہے؟ اللہ اور عیسیٰ اور روح القدس. یہ ان کے اقانیم کہلاتے ہیں. عقیدہ کیا ہے؟ یہ تینوں کی علیحدہ علیحدہ شخصیت بھی ہے اور تینوں مل کر ایک بھی ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں ایک میں تین، تین میں ایک. وہ خدائی مدعی اس کے کہ ہم بھی موحد ہیں،
ہم بھی توحید کو مانتے ہیں. پوری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ یہ توحیدی مذاہب تین ہیں، ایک یہودیت، ایک عیسائیت، ایک مسلمان. پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عیسائیت کیسے آ گئی توحیدی؟ وہ تو تثلیثی ہے، توحیدی تو نہیں ہے. لیکن یہ ان کا اصل میں گورکھ دھندا ہے، ان کا علم الکلام ہے جس نے اس طور سے کیا ہے، ایک میں تین، تین میں ایک. یہ تین بھی ہے ایک بھی ہے، ان کو ایک ہی کہہ لو یا تین کہہ لو، یہ کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. لیکن اللہ نے یہاں فیصلہ فرما دیا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد. حالانکہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے ایک الہ واحد کے. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر یہ باز نہ آئے ان چیزوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان میں سے جو لوگ اس کفر پر اڑ گئے ان پر بہت زبردست عذاب آئے گا، انہیں لازماً آ کر چھو لے گا اور اپنی لپیٹ میں لے لے گا بہت سخت عذاب، دردناک عذاب. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، تو کیا یہ اب بھی اللہ کی جناب میں توبہ نہیں کرتے؟ اب یوں سمجھیے کہ حضور کو یہ دعوت دیتے ہوئے مدینہ منورہ میں اب تقریباً 7-8 سال برس ہو گئے، کم سے کم 6-7 برس تو ہو گئے. یہ سورہ مائدہ جو ہے یہ تو نازل ہو رہی ہے مدنی دور کے وسط میں، اور سورہ بقرہ سے لے کے یہ دعوت چلی آ رہی ہے. تو کیا ابھی تک یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ ابھی تک یہ توبہ نہیں کریں گے؟ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، تو کیا یہ توبہ نہیں کرتے اللہ کی جناب میں اور اس سے استغفار نہیں کرتے؟ واللہ غفور الرحیم، حالانکہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، اس کا دامن اب بھی کھلا ہے، توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم جو ہے، مسیح ابن مریم، وہ سوائے ایک رسول کے کچھ نہیں. الوہیت کا کوئی شائبہ نہیں ہے. رسول اور بھی بہت سے ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول گزرے، کوئی انوکھے رسول بھی نہیں ہے. حضرت نوح رسول تھے، حضرت ہود رسول تھے، حضرت صالح رسول تھے، یہ رسول تھے. حضرت شعیب رسول تھے، یہ رسول تھے سب کے سب. لہذا یہ کوئی نئی بات نہیں، نئی نویلی بات نہیں ہے، یہ تو ایک سلسلہ اللہ کا چلا آ رہا ہے. پہلے نبی حضرت آدم اور پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، درمیان میں حضرت شیس، یہ بھی ایک نبی کی حیثیت سے تھے. لیکن یہ ہے کہ پہلا رسول جو ہے وہ حضرت نوح ہے علیہ السلام. تو فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے. وامہ صدیقہ، اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے نزول کے وقت تثلیث نمبر 1 ان کے ہاں زیادہ رائج تھی، یعنی ماں کو شامل کرنا، مریم کو شامل کرنا. گاڈ ایز فادر، گاڈ ایز مدر، گاڈ ایز سن، اور یہ تو زیادہ معقول بات بنتی ہے. حضرت جبرائیل کو اس میں شامل کرنا جو ہے، وہ جب آپ کو اس کو وہی کنبہ ہی بنانا ہے اللہ کا، تو ظاہر بات ہے کہ فادر ہے تو مدر بھی ہے اور بیٹا بھی ہے، تین سے مل کر بنے گا. یہاں پر جو ذکر کیا جا رہا ہے تو خاص طور پر اس سے اشارہ ادھر مل رہا ہے کہ جس وقت تک قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت تک ان کے ہاں تثلیث جو ہے وہ نمبر 1 تثلیث چل رہی تھی زیادہ، یعنی خدا اور مریم اور عیسیٰ. امہ صدیقہ، حضرت عیسیٰ کا معاملہ تو یہ کہ وہ رسول تھے اور ان سے پہلے بھی رسول گزرے، اور ان کی والدہ جو ہے صدیقہ تھی. یہ صدیقہ جو ہے یہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کے اندر نمبر 2 درجہ ہے. سب سے اوپر انبیاء ہیں، پھر صدیقین ہیں، پھر شہداء ہیں، پھر صالحین. یہ سورہ نساء کے اندر یہ مضمون پڑھ چکے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گئے انہیں معیت حاصل ہوگی آخرت میں، جنت میں، انبیاء کرام کی اور صدیقین کی اور شہداء کی اور صالحین کی. تو یہ 4 کیٹیگریز ہیں، یہ 4 رتبے ہیں. بلند ترین رتبہ نبی، نبیوں میں سے پھر جو رسول بن گئے وہ بھی ذرا ایک اور بلند رتبہ ہو گیا. لیکن بہرحال ان کی بیسک جو ہے وہ در حقیقت وہ نبوت ہی ہوتی ہے. نبی ہی رسول ہو سکتا ہے، بغیر نبوت کے تو رسالت نہیں ملتی. نبی سے رسول بنے گا، وہ نبی ہوگا تو رسول بنے گا. پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین. تو بلند ترین رتبہ جو ہے غیر انبیاء کے لیے وہ صدیقین ہے. جیسے صدیق اکبر ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صدیقہ کبریٰ ہے میرے نزدیک حضرت خدیجہ الکبریٰ. ان کے نام کے ساتھ الکبریٰ جو ہے وہ اس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ کبیر السن تھی، وہ عمر میں حضور سے بڑی تھی، 15 برس کے قریب جو ہے فرق تھا عمر کا. پھر حضور کی تمام ازواج میں ظاہر بات ہے کہ وہی تھی جو سب سے بڑی تھی عمر کے اعتبار سے. لیکن میرے نزدیک یہ پہ صدیقۃ الکبریٰ ہے. اس امت کا صدیق اکبر ابو بکر، اور اس امت کا صدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح حضرت مریم بھی، یہ بھی صدیقہ تھی. یہ بات واضح طور پر سمجھ لیجئے
کہ یہ جو چار میں نے مراتب بیان کیے، نبوت، صدیقیت، شہادت اور پھر صالحیت، نبوت جو ہے وہ خواتین کے لیے نہیں ہے۔ نبوت اور رسالت جو ہے کسی خاتون کو، کسی عورت کو آج تک نہیں ملی۔ صدیقیت ہی بلند ترین مقام۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نبوت اور رسالت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑا بوجھ ہے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، خود حضور سے کہا گیا بڑا بھاری بوجھ آنے والا ہے۔ پہلی وحی آئی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ کیا کیفیت حضور کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، خشیت علی نفسی، خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا اندیشہ ہے۔ بخار کی کیفیت تھی، آپ کو ایک آپ راشا طاری تھا، جیسے کہ لرزہ ہوتا ہے بخار کا، یہ ساری کیفیت تھی۔ اور انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اب اس کی ذمہ داریاں جو تھی، جو پھر آپ کو جنگیں لڑنی پڑی ہیں، جو مخالفتیں، تو نبوت کا بوجھ جو ہے، یہ نبوت کا اب میں بوجھ کہہ رہا ہوں، یہ ذمہ داری جو ہے اللہ تعالیٰ نے صنف نازک کے لیے نہیں رکھی۔ ان کے ہاں بلند ترین مقام صدیقیت۔ تو فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اب یہاں یہ لفظ کیوں آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات وہ ہیں جن میں زندگی ہے، ویسے تو آسمان ہے، زمین ہے، سورج ہے، چاند ہے، یہ حیات عثمانی میں ان میں نہیں ہے، لیکن جن میں زندگی ہے، جو زمین کے جو جتنے بھی جاندار ہیں، انسان ہیں، ان کے لیے طعام جو ہے ان کا لازم ایک آپ کو ملے گا کہ یہ ان کی ایک کمزوری کہہ لیجئے، ان کی ضرورت کہہ لیجئے، انہیں طعام کی ضرورت ہے۔ ان کے لیے وہی طعام جو ہے وہ مریم بھی لیتی تھی، حضرت عیسیٰ بھی لیتے تھے، تو گویا کہ دونوں مخلوق تھے۔ جیسے بقیہ تمام جاندار مخلوقات جو ہیں انہیں کھانے کی ضرورت ہے، اب وہ کھانا اعلیٰ ہو، عمدہ ہو بہت، یا سادہ ہو، لیکن کھانا تو بہرحال وہ آپ بہت کم کھائیں، زیادہ کھائیں، کچھ روزے کر لیں، کچھ چلے کاٹ لیں، لیکن یہ کہ بہرحال بالکلیہ مفر جو ہے وہ کھانے سے وہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں اسی کو دلیل کے طور پر لائے، کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر کأنہ یؤفکون، دیکھیے اے نبی کیسے ہم ان کے لیے اپنی آیات کو واضح کرتے ہیں، اور پھر دیکھیے کہ کیسے وہ جو ہے ورغلائے جا رہے ہیں، الٹائے لیے جا رہے ہیں، یؤفکون، وہاں سے اچک لیے جا رہے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، اے نبی ان سے کہیے کیا تم پرستش کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کی جو تمہارے بارے میں اختیار نہیں رکھتے، نہ کسی ضرر کا نہ کسی نفع کا۔ کسی ہستی کو انسان کے بارے میں کسی ضرر یا نفع کا اختیار نہیں ہے۔ جو بھی آئے گا لا حول ولا قوت الا باللہ، جو خیر آئے گا تو اللہ کے لیے آئے گا، اور اگر کوئی تکلیف آئے گی تو اللہ کے لیے آئے گی۔ کوئی اور طاقت نہیں ہے دنیا میں کہ جو انسان کو کوئی ضرر پہنچا سکے یا کوئی نفع پہنچا سکے۔ اور یہ جو ہستیاں انہوں نے جن کو معبود بنا لیا ہے، جن کو پکار رہے ہیں، جن کی دہائیاں دے رہے ہیں، جن کے استغاثے کر رہے ہیں، ان سب کے بارے میں بھی جان لیجئے۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، کیا تم بندگی اور پرستش کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ، اللہ کے سوا ایسی ہستیوں کی جو کوئی اختیار نہیں رکھتے تمہارے بارے میں، نہ کسی برائی کا، نہ کسی ضرر کا، اور نہ کسی نفع کا۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب جو الفاظ آ رہے ہیں یہ بہت توجہ کے قابل ہیں، اور ہم میں سے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر، قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اے نبی ان سے کہیے اہل کتاب، اور یہاں پر در حقیقت اہل کتاب سے مراد یہاں پر اہل کتاب کا یہ دوسرا حصہ جس کے بارے میں ابھی گفتگو ہوئی ہے، یعنی نصارہ، عیسائی۔ اے کہہ دیجئے اے نبی، اے اہل کتاب مت غلو کرو اپنے دین میں۔ یہ غلو ہوتا ہے اصل میں، محبت کا غلو، حضرت عیسیٰ کی تعظیم کا غلو۔ اور ہمارے ہاں کیا غلو ہے؟ ظاہر بات ہے کہ ہمارے ہاں جو نعتیں ہوتی ہیں، جو پڑھی جاتی ہیں، حضور کے ساتھ جو غلو ہوتا ہے، اللہ سے اوپر کر دیا جاتا ہے، رسولوں کا رتبہ خدا سے بڑھائیں۔ یہ جو ہے مولانا حالی نے جو مسدس میں کہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے ساری راہیں کھلی ہوئی ہیں، جو چاہیں کریں، وہ جو ہے اماموں کا رتبہ جو ہے نبی کے برابر کر دیں اور رسولوں کا رتبہ خدا سے بڑھائیں، یہ ان کو کرنے کا اختیار ہے، کر رہے ہیں، سب کچھ گمراہیاں ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ کیا غلو کی وجہ سے ہے، محبت میں غلو، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ یوں سمجھیے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو پل صراط ہے وہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے، اسی طرح دنیا میں بھی ایک طرف تعظیم بھی کرو، محبت بھی رکھو، لیکن دیکھنا اس تعظیم کے اندر کہیں غلو کرنا کر بیٹھنا، کہیں خدا سے نہ ملا دینا۔ خدا خدا ہے، رسول رسول ہے، رسول عبد ہے، رسول مخلوق ہے، خدا خالق ہے اور معبود ہے۔ ان دونوں میں یہ جو جس طریقے سے کہ یہ ابن عربی کا بھی ایک شعر بیان ہوتا ہے کہ العبد عبد وان ترقى،
والرب رب وإن تنزل، عبد عبد ہی ہوتا ہے چاہے کتنا ہی اونچا ہو جائے۔ ساتویں آسمان پر پہنچ کر بھی، اور آپ کو معلوم ہے سدرۃ المنتہا سے آگے گزر کر بھی حضور تو عبد ہی رہے، عبدیت کا تو کام تو ختم نہیں ہوا۔ اور اللہ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے ہر شب کو آخری حصے میں، لیکن وہ تو رب ہی رہے گا چاہے نیچے آگے آئے۔ تو الرب رب وإن تنزل، رب رب ہی ہے چاہے وہ نزول اختیار فرما دے، اور والعبد عبد وإن ترقى، رب بندہ بندہ ہی ہے چاہے کتنا ہی اونچا ہو جائے۔ لہذا اس کے اندر بڑے ایک باریک فرق کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ یہی جو ہے پاؤں پھسل جاتا ہے۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر جا رہے ہو پہاڑی کے اوپر کہ وہ ادھر بھی جو ہے وہ کھائی ہے ادھر بھی کھائی ہے اور بہت ہی پگڈنڈی بڑی باریک سی ہے، تو اندیشہ ہے کسی بھی وقت جو ہے آپ کا ذرا پاؤں پھسلا تو ادھر یا ادھر گر گئے۔ یہی معاملہ ہوتا ہے کہ نبیوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں عقیدت کا جو غلو ہوتا ہے ایک انتہا سے زیادہ، وہ ہے کہ جو بہت بڑی پھر گمراہی کا سبب بن جاتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ، اور دیکھو مت پیروی کرو ان لوگوں کی خواہشات کی کہ جو پہلے گمراہ ہو چکے، تم سے پہلے بھی بہت سے لوگ جو ہیں اسی طور سے گمراہ ہوئے۔ یہی تسلیس اسی قسم کی جو ہے مصر میں رائج تھی، اور معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں یہ عیسائیوں نے تسلیم مصر سے لی، اہل مصر سے لی۔ اس اعتبار سے وہ لوگ لا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، اور بد پیروی کرو ان لوگوں کے راستے کی، ان لوگوں کی خواہشات کی جو پہلے بہت گمراہ ہو چکے تھے۔ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا اور جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ اس سیدھے راستے سے بھٹکنے سے بچنا ہے تو غلو سے بچو۔ نبی کی محبت، نبی کا احترام، نبی کی تعظیم، یہ سب اپنی جگہ پر ہے۔ آواز بھی اپنی جو ہے پست رکھو نبی کے سامنے، اونچی آواز سے بات مت کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، سورہ حجرات۔ دیکھنا نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کر بیٹھنا، جیسے کہ ایک دوسرے سے بلند آوازی سے گفتگو کر لیتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے سارے اعمال ہبط ہو جائیں۔ تو یہ ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر بڑا ایک ہوشیاری اور بہت جو ہے انسان جو ہے وہ چوکس اور چوکنا رہ کر چلے کہ کہیں پر بھی کوئی سوء ادب والا معاملہ بھی نہ آ جائے، لیکن دوسری طرف غلو بھی نہ ہو جائے کہ انہیں مقام نبوت سے جو ہے اٹھا کر اور مقام الوہیت کے اندر شامل کر دیا جائے، وہ پھر شرک بن جائے گا جو بدترین گمراہی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ سورہ نساء میں 2 مرتبہ آیت آ چکی ہے۔ اللہ اس سے تو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ہاں اس سے کم تر گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں شرک سے بچائے، دین میں غلو سے بچائے، حضور کے مقام و مرتبے کو اپنی جگہ پر مانتے ہوئے ان کے ساتھ ان کی تعظیم، ان کے احترام، ان کے ادب کے تمام جو بھی ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھنے کے باوجود حضور کے بارے میں بھی ہمیں غلو سے بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔